محترم، کل کے سبق میں اور کل والی اس کلاس میں جو قربانی کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا تھا، 4 جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان 4 کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اونٹ اور اس کے ساتھ اونٹنی، گائے، بیل اور گائے بیل کے ساتھ بھینس بھی شامل ہو جاتی ہے، بکری اور بکرا، اور چوتھے نمبر پر جو مینڈھا ہوتا ہے دمبا۔ ان 4 جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ان کی عمروں کے اندر بھی ضروری ہے کہ چھوٹا جانور پورے سال کا ہو، اور جو بڑا جانور ہے گائے وغیرہ، بھینس، یہ 2 سال کا، اور جو اس سے بڑا ہے اونٹ، یہ 5 سال کا ہو۔ ان کی عمروں کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، اور جب ان کی یہ عمر پوری ہو جاتی ہے، سال، 2 سال، 5 سال، انہی جانوروں کو دندہ جانور کہا جاتا ہے، یعنی جن کے دانت جھڑ جاتے ہیں۔ یہ تو کل کی بات تھی جو آپ نے سماعت کی تھی۔ آج کے سبق میں چند جانور ہیں جن کے قربانی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس میں روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ماذا یتقی من الضحایا، کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے، جن کی قربانی سے بچنا چاہیے اور ان کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بتایا 4 جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کون کون سے جانور ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا العرجاء، وہ جانور جو لنگڑا ہوتا ہے، جس کا پاؤں خراب ہوتا ہے، البین ضلعھا، اور اس کا لنگڑا پن اتنا واضح ہے کہ جب وہ چلتا ہے نا، محسوس ہوتا ہے کہ جانور لنگڑا ہے، اس کے پاؤں کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں آ جائے، تو جو جانور چلنے میں تنگی محسوس کرتا ہو اور چلتے ہوئے پتہ چلتا ہو کہ یہ لنگڑا جانور ہے، یہ قربانی کے اوپر لگانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے بالکل معمولی سا، ہلکا پھلکا، چلتا ہے، اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، بالکل معمولی سا، اگر کوئی مسئلہ ہے اس کی ٹانگ میں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو وہ قربانی کے اوپر لگانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العورا، کانا جانور، یعنی جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے، البین عورھا، کہ جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، کہ کھڑا ہو تو نظر آتا ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، کانا جانور ہے، تو اس طرح کا جانور بھی قربانی پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 والمریضۃ، بیمار جانور، کوئی بیمار جانور ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، جیسے پچھلے سال قربانی کے موقع پر جانوروں کے اندر ایک بیماری پھیلی تھی، اس مرتبہ الحمدللہ بچت ہے کافی حد تک، لیکن کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت بیماری اس کے اندر آ ہی جاتی ہے، لیکن یہاں مطلق چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، اتنا زیادہ بیماری ہو، البین مرضھا، کہ وہ اتنا زیادہ بیمار ہو کہ اس کی بیماری ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہو، یہ تو بیمار جانور ہے، یعنی اتنا وہ بیمار ہے کہ ہر دیکھنے والا اس کو بیمار محسوس کرتا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا والعجفا، وہ جانور جو اتنا پتلا اور کمزور ہے کہ التی لا تنقی، کہ جس کی ہڈیوں کے اندر رس ہی نہیں ہے، بالکل مریل سا جانور ہے، کہ جس کو چلائیں تو جہاں قربانی کرنی ہے وہاں تک چل کے جا بھی نہیں سکتا بیچارہ،
ایسا مریل قسم کا جانور ہے، اس کے اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں حدیث پاک میں تو ان 4 جانوروں کا ذکر ہے، لیکن مراد صرف یہ 4 جانور نہیں ہے۔ ایک اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، ہر وہ جانور جی کہ جس جانور میں ایسا کوئی عیب پیدا ہو جائے کہ اگر یہ عیب نہ ہوتا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی، اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، یہ جانور قربانی کے اوپر لگانا جائز نہیں ہے۔ پر ایک اصولی بات ہے، کوئی بھی جانور ہے، ایک جانور ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے جی، ایک وہ جانور ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے جی، ایک وہ ہے کہ جس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں جی، ایک وہ گائے ہے کہ اس کے تھن ہی کٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام قسم کے وہ عیب ہیں کہ ان کی وجہ سے عام طور پر اس جانور کا جو ریٹ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو تمام قسم کے وہ عیب جن کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر تاجروں کے ہاں جو اس کو خریدنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، یہ عیب شمار ہوگا، فلہٰذا اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر قربانی کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ہم قربانی کا جانور لینے کے لیے جائیں نا تو خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو دیکھا کرو جی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان نستشرف العین والاذن، آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم ترین چیز جو جا کے جانور کی دیکھنی ہے وہ اس کی آنکھ ہے جی، اس کی آنکھوں کو چیک کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں سلامت ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ویسے جانور کی دیکھنے میں آنکھیں صحیح نظر آتی ہیں لیکن نظر نہیں آتا اس کو، اگر اس کو نظر نہیں آتا یہ اندھا جانور کہہ لیں جی، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کو تھوڑا بہت نظر آتا ہے لیکن بہت دور سے نظر آتا ہے، قریب سے نظر نہیں آتا، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا والاذن، یہ جو جانور کے کان ہوتے ہیں ان کانوں کو بھی ذرا دھیان کے ساتھ دیکھنا ہے، کان بھی اس کے درست ہونے چاہیے، کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَلَّا نُضَحِّيَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا کہ جس میں یہ عیب پایا جائے نا اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے جی۔ ان میں ایک آپ نے فرمایا بِمُقَابَلَةٍ، وہ جانور کہ جس کا سامنے سے کان کٹا ہوا ہوتا ہے جی، وَلَا مُدَابَرَةٍ، اور وہ جانور کہ جس کا پچھلی سائڈ سے کان کٹا ہوا ہوتا ہے جی، وَلَا شَرْقًا، اور وہ جانور کہ جس کے کان میں سوراخ ہوتا ہے لیکن چھوٹا موٹا سوراخ نہیں، جیسے کبھی کبھی چھوٹا موٹا اتنا ایک سوراخ ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہے، بڑا سوراخ ہو جی جس میں تقریباً کان جو ہے نا وہ 1/4 کے برابر اگر ختم ہو گئی ہے اس سوراخ کی وجہ سے، تو ایسا جانور قربانی کے اوپر نہیں لگے گا۔ ولا خرقاء، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جانور کہ جس کی دم کے پیچھے والا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، دم یا کوئی بھی اس کا جیسے کان ہے جی، اس کی پچھلی سائڈ اگر کٹی ہوئی ہے، اگلی سائڈ کٹی ہوئی ہے، تو کوئی بھی اس کا عضو ہے وہ اگر کٹا ہوا ہے تو آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے جی، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی قربانی جائز ہے، بلکہ اچھی بھی ہے کہ اگر وہ قربانی کے لیے جانور مل جائے۔ بعض وہ جانور ہوتے ہیں کہ جن کے سینگ نہ ہوں تو اور زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جی، وہ لگ سکتا ہے۔ سینگ تھے لیکن جڑ سے اکھاڑ کے کسی نے پھینک دیے ہیں جی، وہ نہیں لگے گا۔ البتہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اوپر والا جو خالی خول ہوتا ہے نا، خول، وہ اوپر سے اتار دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ قربانی کے اوپر کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ البتہ آخری ایک حدیث سنا دوں آپ کو، سب سے خوبصورت اور اچھا جانور کون سا ہے جس کی قربانی کرنی چاہیے، جو آپ علیہ السلام کو بھی پسند تھا جی، چنانچہ وہ ذرا سماعت کریں گے۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بکبش اقرانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کرنے کا حکم دیا ایسے مینڈھے کی، ایسے دمبے کی جو بڑے بڑے سینگوں والا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سینگ بڑے ہوں،
یَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وہ چلتا ہو تو سیاہی میں چلتا ہو، بیٹھتا ہو تو سیاہی میں بیٹھتا ہو، اور دیکھتا ہو تو تاریکی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو جی۔ تین چیزیں ہیں جی۔ سب سے پہلے چلتا ہو تو تاریکی میں چلتا ہو جی، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کالے ہونے چاہیے، چلنا پاؤں سے ہوتا ہے تو پاؤں کا جو حصہ ہے نا وہ کالا ہونا چاہیے۔ دوسرا بیٹھتا ہو تو وہ تاریکی میں بیٹھتا ہو، یعنی اندھیرے میں، اندھیرے سے مراد کالا پان ہے جی، کالا۔ جانور جہاں بیٹھتا ہے نا، اس کا پہلو جو ہوتا ہے نا وہ زمین پہ لگتا ہے، تو جہاں جانور بیٹھتا ہے وہ جگہ کالی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وہ دیکھتا بھی ہو تو سیاہی میں دیکھتا ہو جی، مراد اس کی آنکھیں کالی ہوں، پاؤں کالے ہوں، کمر کالی ہو، آنکھیں کالی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جانور کمال کا جانور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا جانور لایا گیا تو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ذبح کرنے لگے تو حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ ہلمی المدیۃ، عائشہ ذرا چھری لانا۔ تو جب فرماتی ہے میں چھری لا رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ ذرا اشحذیھا بحجر، پتھر کے اوپر گھسا کے اس کو ذرا تیز کر لو جی۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں جی، ہمارے پاکستانیوں کی چھری ایسی ہوتی ہے کہ اگر مرغی بھی ذبح کرو تو 4 منٹ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، ایسی گندی قسم کی چھری جی کہ ٹماٹر بھی اس سے کاٹیں تو شاید ٹماٹر بھی نہیں کٹتا ہے، لگے ہوئے ہوتے ہیں جانور کو، لگے ہوئے ہوتے ہیں، رگڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ کوئی طریقہ ہے کرنے کا؟ اتنی تیز چھری ہو کہ بس اشارہ دے فوری طور پر اس کی گردن کٹ جائے۔ مکروہ ہے یہ کام کرنا، کند چھری کے ساتھ جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، جانور کو بہت زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے، کافی دیر تک اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تیز کر کے چھری کو جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ذرا تیز کرو، ماں جی فرماتے ہیں ففعلت، تو میں نے چھری کو تیز کیا جی۔ ثم اخذ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھری لی، وہ اخذ الکبش، اور ادھر سے وہ جو دمبا تھا اس کو بھی پکڑا، فأزجعه، زمین پہ لٹایا، ثم ذبحه، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا پڑھتے ہوئے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اس کو قبول کر لے، میرے اہل بیت کی طرف سے بھی اس کو قبول کر لے، میری امت کے جو غریب لوگ قیامت تک قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے بھی اس کو قبول کر لے۔ تو امت کے غریب لوگوں کی طرف سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرما دی ہے، تو آپ نے پھر اس کے ساتھ اس کو ذبح فرما دیا۔ تو بہرحال جی خلاصہ یہ ہوا، جانور لینا ہو صاف ستھرا قسم کا جانور ہونا چاہیے، دیکھے تو پسند آ جائے، اور اسی طرح جیسے جانور تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح اس قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی تمام قسم کی گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے، شرک نہ ہو اور کفر نہ ہو اس کے اندر، پھر قربانی کرے گا اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔